يا لغتي عربية حسبي سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کے یہی گلستاں ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ عزیزان گرامی، ماہ اگست چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 15 تاریخ ملک ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے ایک اہم تاریخ و اہم دن ہے، کیونکہ 15 اگست 1947 کو ہی ہمارا پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کی چنگل سے 250 سالہ غلامی کے بعد آزاد ہوا تھا۔ اس کی یادگار اور اسی کی خوشی میں اس موقع پر جو انڈیپینڈنس ڈے یعنی یوم آزادی منایا جائے گا وہ 73واں یوم آزادی ہوگا۔ یوم آزادی کی مناسبت سے پورے ملک میں ہندوستان میں ایک قسم کا جوش و خروش پایا جاتا ہے، کیونکہ اس موقع پر مسلمان اور غیر مسلم برادران وطن جذبہ آزادی سے سرشار ہو کر آگے بڑھتے ہیں اور پورے ملک ہندوستان میں خوشیاں منائی جاتی ہے، ترنگا لہرایا جاتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے، اور یقیناً یہ خوشی کا موقع بھی ہے، کیونکہ یہ آزادی اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ایک گراں قدر بڑی نعمت ہے۔ ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی ہے، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جان و مال کی قربانیاں دی ہیں، تحریکیں چلائی ہیں، تختہ دار پر چڑھے پھانسی کے پھندوں کو جرأت مندی اور حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا ہے، قید و بند کی صعوبتیں مصیبتوں کو جھیلے ہیں اور حصول آزادی کے خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخر کار غیر ملکی یعنی انگریز اس ملک سے جانے پر مجبور ہو گئے۔ عزیز دوستوں، بہر کیف اس موقع پر ہماری ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں جن مسلمان فریڈم فیکٹروں نے قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، مسلم قائدین اور جن علماء نے قربانیاں دی، ان کا تذکرہ کیا جائے اور ان کے کارناموں کو سنا جائے اور سنایا جائے، اور ان کی قربانیوں کو نئی نسل کے سامنے پیش کیا جائے، اور ان کے جذبہ جہاد اور ان کے حب الوطنی کو نئی نسل کے سامنے یاد کیا جائے، کیونکہ آج کی تاریخ میں صرف چند ناموں کو پیش کیا جاتا ہے، لے دے کر ایک نام امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کیا جاتا ہے، باقی جو ایک لمبی فہرست ہے جس کو جان بوجھ کر یا غفلت کی وجہ سے بھلایا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ایسے میں ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو فیوچر میں سر اٹھا کر جینے اور احساس کمتری سے بچانے کے لیے، احساس برتری کے ساتھ جینے کے لیے تاریخ کو ان کے سامنے رکھیں، ان کو سنائیں۔ اگر ہم نے غلطی کی اور اس میں لاپرواہی کی تو یاد رکھیے، جو قوم اپنی تاریخ کو، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھول جائیں گی وہ قوم ہر وقت ناکام ہو کے رہے گی۔ اس قوم میں کبھی انقلاب نہیں آئے گا بلکہ عذاب آیا کرتے ہیں۔ جو قوم اپنے اتحاد کو بھول جاتی ہے بہت جلد اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹایا جاتا ہے۔ عزیزوں، ہم اپنی نئی نسل کے سامنے وہ سچی تاریخیں جس کو جھوٹ سے داغدار کیا جا رہا ہے اگر پیش نہیں کریں گے تو لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی تھی کا مصداق ہو جائیں گے۔ اس لیے تاریخ کو جانیں میرے عزیز دوستوں، ہندوستان کی کیا تاریخ ہے اس کو جاننا چاہیے۔ آزادی کی تاریخ بڑی لمبی طویل تاریخ ہے، خاک و خون سے تڑپتی نعشوں کا نذرانہ اس میں شامل ہے۔ دوستوں، 1599 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے سے تجارت کے نام پر انگریزوں نے اس ملک میں داخلہ لیا۔ 1613 میں سورت میں انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور آہستہ آہستہ انگریز اس ملک پر قابض ہونا چاہ رہا تھا، بلکہ یہاں کے باشندوں کو انہوں نے اپنا غلام بنانا بھی شروع کیا۔ انگریزوں نے رفتہ رفتہ اپنے پاؤں پھیلانا شروع کیے، لیکن 1707 تک مغلیہ حکومت مضبوط ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے باقاعدہ کوئی کامیابی حاصل نہ کی۔ میرے عزیز دوستوں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب دہلی حکومت کمزور پڑ گئی تب ایسٹ انڈیا
کمپنی چاقو چوبند ہو کر اپنے پر باہر نکالنا شروع کیے، جس کا پہلا افسوسناک واقعہ بنگال پلاسی کے میدان میں رونما ہوا۔ تاریخ یہ ہے کہ بنگال کے نواب سراج الدولہ اس خطرے کو محسوس کرنے لگے کہ انگریز ان کے ملک پر آہستہ آہستہ حاوی ہو رہا ہے، ملک کو قبضہ کر رہا ہے، اسی لیے اس کو ملک سے نکالنا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی حوصلہ اور ہمت سے انگریزوں کو شکست دینا چاہا، مگر ان کا دربار سازشوں کا اڈا بنا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں مٹھی بھر انگریزوں سے ان کی جنگ ہوئی، لیکن نواب سراج الدولہ کو 1757 عیسوی میں شکست ہوئی۔ دارالسلطنت مرشد آباد میں انہیں شہید کیا گیا۔ نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کرنے والا میر جعفر تھا، جس نے انگریزوں کے ساتھ چاپلوسی کر کے نواب سراج الدولہ کو شکست سے دوچار کیا۔ بنگال کے قبضے کے بعد وہاں پر انگریزوں نے لوگوں پر بہت ہی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ نواب سراج الدولہ آزادی کے گویا میرے عزیز دوستوں پہلے مجاہد ہے۔ انگریزوں کے خلاف دوسرے نمبر پر صدائے حریت یعنی آزادی کی آواز بلند کرنے والے، آزادی کی صدا بلند کرنے والے، ملک و ملت پر جان لٹانے والے مرد مجاہد شیر میسور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تھے، جن کا مشہور مقولہ آج بھی ہم سب کو حوصلہ دیتا ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ عزیز دوستوں، انگریزوں کو سب سے بڑا خطرہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ سے تھا۔ انگریزوں کے لیے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ایک آہنی دیوار تھے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے راجہ، مہاراجہ اور نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کرنے کی بہت ساری کوششیں کی ہے، اسی لیے ان کی زندگی کا مقصد ہر وقت انگریزوں سے سخت ماری کا آرائی میں مشغول رہنا تھا۔ قریب تھا کہ انگریزوں کے سارے منصوبوں پر پانی پھر جائے اور وہ انگریز اس ملک سے بالکل بے دخل ہو جائے۔ واقعہ تو بڑا مشہور ہے اور بڑا طویل بھی ہے، مگر مختصراً عرض یہ ہے کہ ایک غدار ملت فروش میر صادق کی غداری کی بنا پر آخرکار اس مرد مجاہد کو بھی 4 مئی 1799 میں سرینگا پٹنم کے معرکے میں شہید ہونا اور آخرت کی سرخ روئی حاصل ہونا مقدر ہوا۔ میرے عزیز دوستوں، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کی غلامی، انگریزوں کی اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے کو موت پر ترجیح دیا، موت کو پسند کیا، لیکن ان کی غلامی کو کبھی پسند نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستوں، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی جب وفات ہو گئی، ان کی شہادت کی خبر ایک انگریز کو ملی تو انگریز ان کے ناش پر ٹھہر کر یہ الفاظ کہہ رہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے سارے ہندوستان پر ہمارا قبضہ چلے گا۔ سارے ہندوستان پر میرے عزیز دوستوں بالواسطہ یا بلا واسطہ انگریزوں نے قبضہ کرنے کے بعد اگلا نشانہ دہلی کے پائے تخت کو انہوں نے بنایا، جہاں مغلیہ سلطنت کا آخری چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ 1803 میں دہلی پر انہوں نے قبضہ کیا۔ یہاں بھی طے شدہ پالیسی سے کام لیا گیا، یعنی بادشاہ کو تخت و تاج پر باقی رکھتے ہوئے صرف اختیارات ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلیم کروا لیے گئے، اور اس کی تعبیر بڑی مشہور کر دی گئی کہ خلق خدا کی یعنی مخلوق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم یعنی انتظامات، اختیارات ایسٹ انڈیا کمپنی کے چلیں گے۔ دہلی میں جیسے ہی انگریزوں کا دبدبہ شروع ہوا اور انہیں طاقت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو مٹانے اور اسلام کی شناخت کو مٹانے، اسلام کی پہچان کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی، اور یہ کام میں انہوں نے مسجدوں کو، مدرسوں کو حملہ کیا، علماء کو قید کیا اور ان کا قتل کیا۔ میرے عزیز دوستوں، مورخین لکھتے ہیں کہ 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، 51,000 علماء کرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا، اور 3 لاکھ سے زائد قرآن مجید کے نسخوں کو جلایا گیا، اور مسلمانوں میں ایسے ظلم اور ایسے ظالم لوگوں کو پیدا کیا گیا کہ ان کے اندر آپس میں پھوٹ ڈالنے والوں کو پیدا کیا گیا۔ ان حالات میں ایک اور تحریک شروع ہوئی، ایک اور تحریک وجود میں آئی، جس کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے، ان کے جان نشین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد کی تحریک کو آگے بڑھایا اور انگریزوں کے بالکل سخت مخالفت کرتے ہوئے 1803 میں ایک فتویٰ ہندوستان کے دارالحرب ہونے اور انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے پر جاری کیا۔ میرے عزیز دوستوں، یہ فتویٰ ہندوستان کی جد و جہد آزادی کے نقطۂ آغاز تھا۔ میرے عزیز دوستوں، یہ فتوے کا اثر سارے ہندوستان میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ عوام میں انگریزوں کے خلاف غصہ و غم کا پروان چڑھنے لگا اور ان کے خلاف کوششیں باقاعدہ شروع ہونے لگی، آغاز ہونے لگی۔ انہی میں سے ایک کوشش سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تھی، جو مسلمانوں میں دینی شعور، دینی بیداری اور ہندوستان کی آزادی کی ایک کوشش اور ایک تحریک
तहरीक थी। मेरे अजीज दोस्तों, जब जुल्म व सितम, कत्ल व गारतगिरी आम होने लगी, उस वक़्त शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह और शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह के और उनके शागिर्दों की मेहनत रंग लाना शुरू हुई और 1857 में उलमाए कराम की एक जमात तैयार हुई। उम्मत के जिन जियालों ने आज़ादी की तहरीक को अपने कंधों पर लिया, उनमें सर फहरिस्त और उस जमात के अमीर कारवान हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहिमहुल्लाह थे, और उनके वावफा मुरीदीन और उनके बावफा मुरीदीन बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, इसी तरीके से हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह भी इस तहरीक में शामिल थे। इनके अलावा शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, और उनके अलावा इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह और मौलाना मोहम्मद अली जौहरी रहमतुल्लाहि अलैह, और भी बेशुमार उलमा और मुस्लिम आवाम ने अपने खून जिगर से इस गुलशन की आबियारी की और मेरे अजीज दोस्तों जानों का नजराना पेश करते हुए इस मुल्क को आज़ाद कराने का एक काम यकीनी बनाया। शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह ने तहरीक रेशमी रुमाल का रोल अदा किया और आज़ादी की खातिर 3 साल तक जेल की मुसीबतें, जेल की सऊबतों को बर्दाश्त किया, झेला। गर्जिए के हर तरह की कुर्बानियां देते हुए इस तहरीक को और इस मिशन आज़ादी को कामयाब बनाने के लिए हर तरह की तदबीर को इख्तियार भी किया गया और इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए मेरे अजीज दोस्तों यहाँ तक आगे बढ़ाया कि मुसलमानों ने 200 साल के बाद आखिर के 50 साल में गैर मुस्लिम बरादरान वतन को भी अपने साथ शरीक किया, महात्मा गांधी को भी साथ लिया। मेरे अजीज दोस्तों, इन्हीं मुसलमान की और मेरे अजीज दोस्तों सारे बरादरान वतन की बेलौस कुर्बानियों के नतीजे में 15 अगस्त को हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान हुआ। मुसलमानों याद रखो, 15 अगस्त के बहाने से, यौम आज़ादी के बहाने से इन अय्याम में हमको अपना मौजूए गुफ्तगू यानी आपस की बात यह बनानी चाहिए कि जंग आज़ादी में मुस्लिम आवाम और उलमा की क्या क्या कुर्बानी रही है। इनकी कुर्बानियों को मेरे अजीज दोस्तों नई नस्ल के सामने पेश करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक अजीम शान तारीख है जिसका गवाह इस मुल्क का जर्रा जर्रा है कि मुसलमान सच्चा मुहिब्बे वतन होता है, ये वतन के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे अजीज दोस्तों, ये अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करने वाला है। मुसलमान का खून इस मिट्टी में शामिल है। इस मुल्क का चप्पा चप्पा मुसलमानों की वफाओं का तस्करा पेश करेगा, जिसका एतराफ हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने बिहार पटना में किसी मौके पर अर्ज किया था कि हिंदुस्तान की आज़ादी में उलमाए कराम की जो कुर्बानियां हैं, उन कुर्बानियों को अगर एक पल्ले में रख दिया जाएगा और सारी आवाम की कुर्बानियों को देखा जाएगा तो उलमाए कराम की कुर्बानियां उनके मुकाबले में ज्यादा होगी। एहतराम अजीज दोस्तों, अब जरूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान की पूरी तारीख को हम मालूम करें और आज़ादी की हकीकत को जाने और असलाफ की कुर्बानियों को जाने और असलाफ के जज्बे हुब्बुल वतनी और उनके मुजाहिदाना किरदार को जाने, ताकि हम इन सारी कुर्बानियों को, ताकि इस सारी तारीख को उम्मत की नई नस्ल के सामने पेश करें। क्योंकि आज हम जो इत्मीनान के साथ और सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, ये आज़ादी की बदौलत जी रहे हैं। ये सब हमारे मुस्लिम आवाम और उलमा की देन है। अगर उलमा मुसलमानों के अंदर जज्बे आज़ादी का परवान न चढ़ाते मेरे अजीज दोस्तों, तो मुसलमान मैदान में न जाते। अगर मुसलमान मैदान में न जाते तो हम कभी गुलामी की जंजीरों से आज़ाद न होते, हमारा हिंदुस्तान कभी गुलामी की जंजीरों से आज़ाद नहीं होता। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि इस मौके पर हम अपने असलाफ को न भूलें, हम अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद रखें। मुल्क और मिल्लत के लिए हमारे उलमा की, हमारे बुजुर्गों की जो वफ़ाएं थी, उनका तस्किरा उम्मत के सामने पेश करें। हिंदुस्तान के हर बाशिंदे तक उनकी सारी कुर्बानियों को पेश करें। तारीख को याद रखना और अमानतदारी के साथ नई नस्ल को इस तारीख से आगाह कराना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर हम इसको महफूज नहीं रखेंगे, इस तारीख को भूल जाएंगे या इस तारीख को उम्मत तक पहुंचाने में लापरवाही करेंगे, तो मेरे अजीज दोस्तों हिंदुस्तान में एक दौर ऐसा भी आएगा, याद रखें कि यहाँ तारीख को बयान करने वाला, इस तारीख को सुनाने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए हम इस तारीख को उम्मत के सारे अफराद तक, उम्मत के सारे बाशिंदों तक पहुंचाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी हुर्रियत को, हमारी आज़ादी को बरकरार रखे और हमें मुल्क हिंदुस्तान में अपने हिफ्ज़ व अमान के साथ अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जिंदगी बख्शे। रश के जीना